الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمن حسان ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد معین رضا رضوی صاحب کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے شروع ہو چکا ہے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ میں پھر گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد معین رضا رضوی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجا دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے،
تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ناظرین اکرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ حق اور باطل کے درمیان میں ہونے والی ایک عظیم جنگ جس کو غزوہ بدر کے نام سے دنیا جانتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ ادھر 313 تھے اور کافروں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا، اور ادھر فاقہ کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اتنا دنیاوی لحاظ سے مال و متاع بھی نہیں تھا، لیکن جذبہ ایمانی بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نہایت واجب الاحترام واجب القدر حضرت علامہ مولانا یاسر حسین مصطفی صاحب۔ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے شکر گزار ہیں فیصل آباد رنگ HD کے سنگ کی پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ غزوہ بدر کا پس منظر مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شفیق بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں۔ تو پیارے بھائی، غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے وہ تو کفار کی سازشیں اور ان کی شرارتیں ہیں، لیکن جو زیادہ اہمیت ہے جس کی وہ ہے کہ کفار نے، جو قریش کے مکہ کے سردار تھے، انہوں نے ایک ڈیسیجن یہ لیا کہ ایک تجارتی قافلہ تشکیل دیا گیا کہ جس کے ایک قومی سطح کا اس کو اہمیت دی گئی، اور اس میں مکہ کے تقریباً ہر فرد کا اس میں حصہ تھا۔ یہ ایک اپنی نوعیت کا منفرد تجارتی قافلہ تھا کہ جس کو ایک ٹریڈنگ کمپنی لے لیں آپ، اور اس میں بھرپور سرمایہ لگایا گیا۔ آج کے دور کے مطابق $2 کروڑ اتنا سرمایہ کا وہ قافلہ تھا، جس کے لیے 1000 اونٹ تھے جو سامان لے جانے کے لیے قافلے میں شامل تھے۔ یعنی کہ مکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ جو ملک شام کی طرف اور اس کے جو مین پوائنٹ ہے نا، وہ علامہ صاحب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز پہ
راضی نامہ لیا تھا تمام سے کہ اس سے ہونے والا سارا نفع جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف، اچھا جو مدینہ کے ساتھ جنگ کی جائے گی مسلمانوں کے خلاف، اس میں سارا صرف کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں 40 سردار خود شامل تھے اور 30 نوجوان جو قافلے کی خدمت کے لیے ساتھ روانہ کیے گئے تھے. اور پھر اس قافلے کی خبر جو تھی وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل نے آ کر کے دی. ٹھیک ہے. اللہ کی منشا شامل تھی. بے شک اللہ کی منشا شامل تھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس قافلے کو روکنے کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا اور جمع کر کے، اور 313 کے قریب تعداد ہے، اور لے جاتے ہیں بدر کے مقام کی طرف. اور 313 تو وہ بدری ہے نا، ٹوٹل تعداد 308 تھی. بھی ایسے ہی ہے. ان میں سے حضرت عثمان غنی بھی شامل نہیں ہو سکے کیونکہ حضور نے ان کو حکم فرمایا تھا. جی بالکل. اور دیگر صحابہ، کسی کی کوئی ٹانگ کا مسئلہ تھا اور کسی کا کوئی بیماری تھی، لیکن مال غنیمت 313 کو ملا، 308 تھے. جی ایسے. اچھا، وہ جو 308 تھے ان کو حکم دیا جی آپ جو ہیں وہ کافی تیاری کر لیں. اور اب آپ دیکھیں کہ 2 گھوڑے ہیں، ایک روایت میں 1 گھوڑا ہے. اچھا. اور 70 اونٹ ہیں. اچھا. اور 8 تلواریں اور 6 زرے ہیں. اللہ. اس ساز و سامان کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں. اور یہ اسلام کا لشکر کا یہ شان یہ تھی کہ ساتھ میں کھانے پینے کے لیے ذخیرہ بھی نہیں تھا. سورہ انفال اس کو بڑے واضح الفاظ سے بیان فرمایا. اچھا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ قافلہ جب جاتا ہے تو بدر کے مقام کی طرف، تو راستے میں جو ابھی پہنچتے ہیں تو مجلس مشاورت ایک قائم کی جاتی ہے، مشورہ کیا جاتا ہے. صحابہ کرام جو پیارے مصطفیٰ کے ساتھ تھے، اس کا اچھے کام کے لیے مشورہ سنت بھی. بے شک ایسے ہی ہے. اب ابو سفیان جو سردار تھا مکہ کا اور اس تجارتی قافلے کا سپروائزر تھا، سربراہ تھا، اس کو خبر مل جاتی ہے کہ اس کے قافلے کو واپسی پہ بدر کے مقام پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کے ساتھ روکیں گے. اب اس نے کیا کیا کہ ایک قاصد کو بھیجا مکہ کی طرف جس کا نام زمزم غفاری تھا. وہ جاتا ہے، جا کر کے خبر دیتا ہے. اب رواج یہ تھا عربوں میں کہ کوئی مصیبت کی خبر دینی ہوتی تو اس طرح کا حلیہ اپنایا جاتا. اب زمزم غفاری گیا تو اس نے جا کر کے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اپنے اونٹ کے کونچ یعنی ناک کاٹ دی، اور اونٹ بھی تڑپنے لگا اور یہ واویلا کرنے لگا کہ ہم لٹ گئے، مدد کو پہنچو. ان کا ایک طریقہ اپنے آپ کو آگاہ کرنے کا. تو سارے مکہ میں کوہرام بپا ہو گیا. اور اتنی اس کی بے چینی کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ساری دولت جنہوں نے قافلے میں لگائی ہو، اب سارے مکہ میں ایک افراتفری کا عالم تھا. 308 کا اتنا خوف. جی اتنا خوف. اور پھر بھرپور تیاری کر کے انہوں نے، اور جس میں 100 اونٹ تھے اور 70 گھوڑے. یہ وہ تھے کہ شفیق صاحب کہ جو زائد تھے، جو سواریوں کے علاوہ تھے، یہ زائد میں ساتھ تھے. اور کھانے پینے کا وافر سامان، شراب اور ناچ گانے والی جو عورتیں وہ ساتھ ہیں، اور پورے پروفر کے ساتھ. اور یہ تکبر اور رعونت میں کہہ لیں کہ پورے کا پورا کفر اسلام کے سامنے آ گیا، میں ڈوبا ہوا اسلام کو مٹانے کے لیے. ان کو یہ تھا کہ آج ہم ان کو ختم کر دیں، مریم میٹ کرنے کے جذبے کے ساتھ یہ ایک ایسی ناپاک وہ ارادے لے کر کے یہ بدر کی طرف کوچ کرتا ہے. اچھا علامہ صاحب، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ان کے پاس جو وہ ساز و سامان بھی نہیں تھا. بعض صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھے ہوئے تھے. ایسے ہی حضور نے ارشاد فرمایا جن میں سے کوئی روزہ افطار کرنا چاہتا وہ کر لے، اگر کوئی روزے سے رہنا چاہتا تو روزے سے وہ رہ سکتا ہے. اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں. اچھا، گرمی کی شدت ہے، صحرا ہے. اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل فرما دیا. سبحان. تو ریت تھی تو ذرا موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا اور صحابہ کرام کے چہرے بھی تر و تازہ ہو گئے. اللہ پاک نے نیند بھی طاری کر دی اور ان کی تھکاوٹ اتر گئی ساری کی ساری، تر و تازہ ہو گئے، اور ایک طرح کا حوصلہ جو تازہ ہو گیا. جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، ادھر 313 ادھر 1000 کا لشکر، ادھر کچھ بھی نہیں ادھر سارا کچھ ہی. لیکن ایک مرتبہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا. حضور نے گورے گورے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا یا باری تعالیٰ پورے کے پورے اسلام کے لوگ لے، اگر آج یہ شہید ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر حضور نے جب میدان کا جائزہ لیا تو یہاں سے ہمیں آپ کا علم غیب بھی معلوم ہوتا ہے. وہ سرکار نے کیسے نشاندہی کی تھی؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے میدان میں. اچھا. اور آپ
ایسی نشاندہی نہیں کی بلکہ اس طرح فرمائی آپ لکیر لگاتے نشان لگاتے اور فرماتے یہاں فلاں کافر مرے گا، اچھا اس کا نام لے کر کے فرماتے، اور جیسے جیسے نشاندہی فرمائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں رب کعبہ قسم جہاں حضور نے فرمایا تھا یہ یہاں مرے گا، وہ کافر وہی مرا تھا، وہ وہی مرا۔ اور یہ حق و باطل کا مارکا تھا شفیق بھائی، پہلی دفعہ تاریخ اسلام میں حق و باطل کا مارکا ہوا جس میں ادھر مسلمان تھے کہ جو اپنے خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ 15 سال کی قلیل مدت میں اللہ پاک نے وہ ہمت اور جرأت عطا کی تھی کہ وہ لوگ جو کبھی ان کی گردنیں دبائے رکھتے تھے آج یہ مسلمان ہمت اور جرأت کے ساتھ ان کے سینوں پہ سوار ہونے کے لیے آ گئے۔ وہ آج نہ ڈر تھا نہ خوف تھا، اور ادھر جو کفار تھے جو قریش تھے ان کے دل میں یہ وہ اپنے دل میں یہ جل رہے تھے، یہ جلے بھونے جا رہے تھے، ارے کل تک تو یہ ہمارے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، اور یہ وہ مارکا تھا، آج اتنی ہمت کہاں سے آج؟ اور وہ مظلوم ظالموں کے سامنے کھڑے تھے کہ جو ان کا ظلم وہ سہتے رہے، اور قیامت تک کے لیے وہ مظلوم ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے والے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ سب اسلام اپنی پاور رکھتا ہے بے شک اس میں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، پھر اللہ کی نصرت، اور پھر جب میدان جنگ ہوا تو وہ فرشتوں کا نزول، اب دیکھیے نا بھائی جہاں پہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل آتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان تو قافلہ بچا کر کے نکل گیا اپنا قافلہ بچا کر کے، ورنہ وہ وہی مارے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی، اصل میں اللہ پاک نے جو فیصلہ دیا تھا میرے کریم رب نے، وہ روب اور دبدبہ اسلام کو عطا کرنا تھا۔ وہ میرے خیال میں جو تجارت والا قافلہ ہے اگر اس پہ قابو کیا جاتا تو وہ اس طرح نہ ہوتا جس طرح یہ ایک تاریخ لکھی گئی اور اسلام کو پہلی فتح ملی، اور جو یہود تھے جو منافقین کے ان کے دلوں پہ اہل حق کا رعب اور دبدبہ میرے رب نے طاری کر دیا۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کافروں کی گردنیں اڑی جا رہی ہیں لیکن گردن اڑانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے جب حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا وہ دیکھیں جبریل بھی آ گئے، میکائیل بھی آ گئے، اسرافیل بھی آ گئے ہیں، اور گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر آئے ہیں۔ علامہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فتح عطا فرمائی، مصائب مصیبتیں علام آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، اور حضور علیہ السلام شاہ فرمائے میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ ابو جہل کی جو دردناک موت ہوئی ہے، جو وہ واصل جہنم ہوا ہے، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے، چونکہ آج ہمارے کچھ مسلمان بھی کافروں کے ساتھ بڑی یاریاں دوستیاں اصل میں علامہ صاحب ہوا یوں کہ بارہا مرتبہ ارادہ کیا گیا امیہ بن خلف نے، جنہیں پہلے اسے یقین تھا کہ وہ اس غزوہ میں اس جنگ میں مارا جائے گا، بہت روکنے کی کوشش کی ابو جہل کو واپس چلتے ہیں، لیکن یہ نہ مانا، اس کی موت اسے کھینچ کر کے لا رہی تھی بدر کے میدان میں۔ اب بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بدمعاشی، اس کا تکبر آج خاک میں مل جانا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں تھا کہ دو نوجوان میرے پاس آئے ہیں اور مجھے آ کر کے کہتے ہیں چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا ہاں میں پہچانتا ہوں۔ نام کیا تھے ان کے؟ معاذ اور معوذ، حضرت معوذ اور حضرت معاذ، دونوں بھائی تھے سگے، دونوں بھائی تھے، اور حضرت حارث باپ کا نام ہے اور حضرت افرا یہ ماں کا نام ہے۔ دیکھیں ان بچوں کا جذبہ دیکھیے، اور ان کے باپ کو بھی لاکھوں سلام، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ فرعونوں کو میرا کریم رب وہ بچوں سے بروا دیتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہاں پر ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتی ہے وہ اگلے بندے کی طاقت نہیں دیکھتی۔ اب دیکھیں اتنا بڑا فرعون، ادھر موسیٰ علیہ السلام، اچھا تھوڑا سا آگے چلیے نمرود اور ایک مچھر کے ہاتھوں ذلیل ہو گیا۔ اچھا میدان کرب و بلا میں آ جائیں، ہزاروں کا لشکر یزید کا، اور ادھر چند مسلمان امام حسین کے رفاقت میں قیامت تک ذلیل ہو گئے۔ اب یہاں جو ذلت و رسوائی بنی وہ ذرا اس کو ذرا کنٹینیو کریں۔ اچھا وہ پوچھتے ہیں چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں، اور ابھی یہی دورانیہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل سامنے سواری پہ سوار ہے اور وہ جا رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ جا رہا ہے، وہ ہے ابو جہل۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے بتایا دونوں وہ نوجوان، دونوں لڑکے جو ہیں وہ ایک چیتے کی طرح، شیر کی طرح لپکے اور اس پہ وار کر کے اس کو ڈھیر کر دیا۔ اچھا
اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو معوذ ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. ابو جہل کے بیٹے نے حملہ کیا تو ایک کا بازو بھی کٹ گیا, بازو حضرت معاذ کا کٹ گیا, لیکن ایک تسمے کے برابر انہوں نے جدا کر دیا. انہوں نے خود پاؤں رکھ کے اپنے ہاتھ پہ یہ اپنا بازو الگ کر دیا تاکہ مجھے موومنٹ میں وہ آسانی رہے. علامہ صاحب اتنی ہمت طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اتنی ہمت طاقت یہ میرے مصطفیٰ کے جو نگاہ کرم ہے. جی ایسے ہی ہے, جی ایسے ہی. اب دیکھیے جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے, پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا فیصلہ آپ کے لیے کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے فرمایا, اے میرے صحابہ, کہ آپ وہ تجارتی قافلہ تو گزر گیا ہے, تو یہ جو کفار کا آ رہا ہے تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, آپ نے بڑی زبردست تقریر فرمائی. پیارے عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں, پیارے ابوبکر کی تائید فرماتے ہیں, اللہ کے رسول کا چہرہ چمک جاتا ہے. لیکن پھر بعد میں حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے. یہ تو مٹھی بھر ہے, یہ مٹھی بھر سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے. ہاں, یہ سعد بن معاذ کے یہ جملے تھے. حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کریں گے کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کر لڑو, ہم یہاں بیٹھے نہیں. یا رسول اللہ, ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے آگے لڑیں گے, ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے, ہم آپ کے دائیں سے آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کی بائیں سے آپ کی حفاظت کریں گے. کوئی تیر آئے, کوئی تلوار آئے, برچی آئے, ہم اپنے سینے میں کھائیں گے آپ کی ذات. پھر حضرت سعد بن معاذ جو انصاری ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیارے آقا کی منشا یہ ہے کہ کوئی انصاری صحابی اٹھ کر کے بات کرے. تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر مبعوث فرمایا, یہ تو مٹھی بھر ہے. اللہ, جو اللہ حکم دیتا ہے آپ اس پہ عمل کیجیے, آپ ارادہ فرمائیے. رہی ہماری بات یا رسول اللہ, آپ تو ہمیں, یہ تو پھر کفار کے لشکر ہیں, یہ تو بدر کا میدان ہے, آپ ہمیں حکم دیں ہم دریا میں گھوڑے ڈال دیں گے. آپ حکم دیں ہم دریا میں گھوڑے ڈال دیں گے, ہماری دولت, ہمارے خرچ ہو, جیسے آپ کا من چاہتا ہے ویسے فرمائیں, ہمیں خوشی ہوگی. اور ہو سکتا ہے میرا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے آپ کو خوشی ہو, جس کے آپ کو دل کو ٹھنڈک پڑ جائے. تو یہ جب گفتگو سنی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ برکت دے گا, ٹھیک ہے, اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے, اللہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ آپ کو دے گا. سبحان اللہ. اور پھر جب قیدی کر لیا جاتا ہے, حسن سلوک دیکھیے, اسلام کے معاملات دیکھیے, پیارے مصطفیٰ کی رحمت کو دیکھیے. تو جب مشورہ لیا جاتا ہے, پیارے ابوبکر کا مشورہ یہ تھا کہ ان سے فدیہ لیا جائے. یا رسول اللہ, یہ آپ کے اپنے ہیں. اچھا علامہ صاحب, مجھے ذرا یہ ہمارے آخری بات ہے, جب کافر قیدی ہو کر آئے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیسا کیا؟ آج لوگ انسانیت کا ہنر ہوتے ہیں. وہ جو جانی دشمن تھے وہ جب قید ہو کر آئے, مشورہ طلب کیا گیا. فاروق اعظم نے کہا کریمہ میرا رشتہ دار میرے حوالے, علی کا علی کے حوالے, صدیق کا صدیق کے حوالے, ان کی گردن اڑا کر ہم دنیا کو پیغام دے دینا چاہتے ہیں, کریمہ جو تیرا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. لیکن پیارے ابوبکر کا جو مشورہ تھا, حضرت ابوبکر صدیق نے جو مشورہ دیا اس کو اللہ نے پسند فرمایا. اچھا, یہ جو فاروق اعظم کا مشورہ تھا یہ مشورہ عین اسلام کے مطابق تھا. بے شک, چونکہ رب نے خود فرمایا کہ مجھے عمر کی سختی بڑی پسند ہے. جب یہ بولتا ہے فرشتوں کی بولیں بولتا ہے, لیکن اسلام کا حسن کچھ اور طرح سے نکل کر سامنے آنا تھا. صدیق پاک نے کیا پیارے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ آپ کے اپنے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول کر لیں, اسلام کو فائدہ ہو, انہیں فدیہ لے کر کے آزاد کر دیں. فدیے سے بھی مسلمانوں کو فائدہ ہوگا, کل کلا جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اس سے بھی اسلام کا فائدہ ہوگا. اگر کوئی فدیہ نہیں دے سکتا تو وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے. اب دیکھیے حضرت زینب کے شوہر ابو العاص, آپ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے, آپ کے پاس فدیہ نہیں تھا, آپ پیغام بیچتے ہیں مکے میں سیدہ زینب کی طرف کہ اپنی بیوی کے پاس کے کچھ روپے بھیجو, تو روپے نہیں تھے, انہوں نے ہار بیچ دیا. جب ہار لا کر کے پیش کیا, کیا منظر تھا, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا, وہ ہار دیکھا, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو جب آپ کی آنسو مورتی ٹپکتے ہیں تو صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رونا کیسا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں
یہ جو ہار ہے نا، یہ ہار دیکھ کر مجھے خدیجۃ الکبریٰ کی یاد ہے۔ یہ ہار میری بیٹی کو اس کی ماں نے رخصتی کے وقت دیا تھا، یہ ایک بیٹی کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے۔ اے صحابہ اگر آپ تمہاری اس میں رضامندی ہو تو یہ ہار میں واپس کر دوں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری تو مال آپ کا، ہماری دولت آپ کی، ہماری جانیں آپ کی۔ اچھا اس میں بھی مشورہ طلب کیا؟ جی اس میں بھی مشورہ طلب کیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مشاورت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ جی علامہ صاحب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جی جی اور دیکھیں کہ یہاں پر فائدہ یہ ہوا کہ حضور کا علم غیب بھی ظاہر ہوا، اور اس کے علاوہ آپ کے جو سکے چاچا حضرت عباس تھے جب وہ بھی قید تھے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور میں چاچا وہ چاچی کے پاس جو سونے کی اینٹ رکھ کے آیا ہے وہ یہ بھی علم ہے، اور اسی موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین کرام، حق اور باطل کے درمیان میں یہ معرکہ جو تھا وہ 17 رمضان المبارک، جی 17 رمضان المبارک کو جو ہے وہ پیش آیا۔ فتح کے بعد 3 دن پیارے مصطفیٰ نے وہاں قیام فرمایا، اور دشمن کفار کی لاشوں کو بھی آپ نے بے حرمتی نہیں ہونے دی، پیارے آقا نے انہیں دفنایا، یعنی ان کو کنویں کے اندر جو کنویں کے اندر، اور پھر ان کو کہا، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ نے کہا کہ اے کافرو دیکھو آج تم کہاں پہ ہو اور ہم کہاں پر ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ یہ ہمارا رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ہم ناظرین کے لیے نئے نئے موضوعات لے کر آتے ہیں تاکہ اس میں مزید ان کے لیے رہنمائی ہو۔ میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ دعائے خیر فرمائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا کریم مالک، جو گزر گئی ہے اس پہ درگزر فرما، جو باقی بچی ہے ایسی گزارنے کی توفیق دے، تو بھی راضی ہو، تیرا رسول بھی راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا